مسجد نبوی ہویا گھر ہویا یا کہیں میدان دا ماحول جڑ بھی جتھا بھی حسین دی اماں حضور دے سامنے تشریف گھنا دے ہوندا کیا ہے صاحب مشکات دا قام رسول اللہ حضور زہرا دے احترام مستے کھڑے ہوئے ہیں میرے انتہائی واجب الاحترام صرف کھڑے نہ ہوندے جوئی بطول تے نگاہ کو گیا حضور احترام واسطے کھڑے ہو کے استقبال واسطے ٹر پیندے ہیں سیدادہ بن کے اتھے استقبال کرتے ہیں اور صرف استقبال نہ کرتے ہیں صاحب مشکات دے قبلہا یدائہا ہر کہیں دے سامنے اسے مقام تے حسنین دا نانا بطول دے ہاتھ پکڑ کے بوسے دے شروع کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دیئے میں اپنی زندگی دی چجن بھی بطول حضور دے سامنے آندہ رٹھے میں منظر رٹھے حضور احترام بستے بھی کھڑے ہوئے استقبال بھی کیتے نے زہرات ہتھاں دے بوسے بھی کیتے نے میں ایک مرتبہ سوال کیتے حضور تو بار بار اپنی بیٹی دے بوسے کیوں گھندے ہو ہتھاں دے بوسے گلوے مبارک دے بوسے کیوں گھندے ہو میرے آقا ارشاد فرمائے عائشہ اذا اشتقتو الى الجنت قبلت نہر فاطمہ فرمائے عائشہ جن میں جنت دی خواہش محسوس کرے نا میں اپنی بیٹی زہرا کو بوسہ دے کے جنت دی خوشبو محسوس کرے جب میرے اندر جنت دی تمنا تے خواہش پیدا ہوندی ہے زہرا بیٹی کو بوسہ دے کے میں جنت دی خوشبو محسوس کرے نا میرا انتہائی واجب الاحترام مجمع صاحب مشکات آدھے جو ہی بطول آوے قام رسول اللہ حضور اٹھتے ہیں استقبال کرتے ہیں قبل آیا دیا بوسے گرتے ہیں پھر اس مقام دے گل مقوین دی آدھے نہیں جالا سہا الہ مجلس ہی جس ممبر تے جس کرسی تے جس مسند تے آپ بیٹھے ہوں دے ہیں بات آپ نال باندھے اپنی بیٹی زہرا کو کے دھیانے ہیں اپنی مسند تے بہا چھڑے دے اور ایک روایت مطابق جتنی دیر حسین دی اماں ممبر تے کرسی تے مسند رسول تے بیٹھی راوے ہاں حضور کھڑے رہے ہوئے دے ہون میرا جملہ توجہ نام سننے جیندی اللہ اللہ تو قدر کرے اوکو رسول آدھر کائنات سردار رسول جس بی بی دے احترام مستے کھڑا ہوندہ ہے کائنات جو بطول آدھر دنیا جی سارے برابر ہیں لیکن قرآن مجید چلا فی باوی سوال اٹھائیں اللہ دے کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں یا اللہ نے سوال اٹھائیں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں دل کر رسول فضل نباز و علی باز کیا سارے نبی برابر ہو سکتے ہیں وہ اللہ نے سندہ پہ جس وقت دن تے رات برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ظالم تے مظلوم برابر نہیں سایہ تے اندھیرا برابر نہیں عالم تے جاہل برابر نہیں سارے نبی برابر نہیں جس ویلے سارے نبی برابر نہیں حضور دے سارے صحابہ کی میں برابر ہو سکتے ہیں توجہ فرما منیے جن اللہ عزت و قدر کرے اوکو رسول آدن رسول جن دے احترام مستے کھڑا ہوئے اوکو بطول آدن بطول جن دے اس طرح ہمیں کھڑی ہو بنگے اللہ دی کائنات جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنن بھی بطول آوے حضور احترام مستے اٹھتے ہیں جو اٹھتے ہیں کہ بیٹی آگئی بیٹی سمجھ کے احترام مستے کھڑے ہوندے ہیں تو جو فرما رہے ہو نہیں بیٹی سمجھ کے احترام مستے کھڑے نہ ہوندے کیونکہ اگر بیٹی سمجھ کے احترام مستے کھڑے ہوندے تو پیغمبر تا ہر عمل امت مستے سننا سے تو جو فرما رہے ہو
مسواک مرنے ہیں سنت پیغمبر ہے، داڑھی رکھیے جی سنت پیغمبر ہے، سرما پہن دیں جی سنت پیغمبر ہے، الی آخر جڑا جڑا عمل پیغمبر کرتے گئے امت واسطے سنت پڑھتا گئے. اگر اے احترام اے استقبال بحیثیت بیٹی ہوندا پھر ہر باپ تو سنت ہوندا وہ بھی اپنی بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہوندا. جبکہ کوئی باپ اپنی بیٹی دے احترام واسطے کھڑا نہیں ہوندا، کھڑا نہ ہونا دلیل ہے کہ بیٹی سمجھ کے احترام نہ کریں دے. لیکن یہ بات بھی ضرور ذہن چ بٹھا گلو، حضور بحیثیت بیٹی بھی بطول دا بڑا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے دے وچ سیدہ دی ولادت و سعادت ہوئی وہ معاشرہ اس حد تک اس وقت گر چکا عرب دا معاشرہ کہ بیٹی کو عیب سمجھا ویندا ہا، نقص سمجھا ویندا ہا، ذلت سمجھا ویندا ہا، مصیبت سمجھا ویندا. جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے ہا نا گھر دا والد گھر چھوڑ کے منہ کر ویندا ہا. رستے چ پتہ لگیا مسافر چ چواندا پیا ہویا تے پتہ لگیا اولاد ہومن والی بیٹی ہوگی گھر نہیں آندا شرمندگی زندہ بیٹیاں کو دفن کر دیتا ویندا. اور ظلم دی انتہا ہے کہ 1400 سال والا معاشرہ اج بھی چلتا ہویا نظر پہ آندے. میاں والدہ واقعہ تمہارے سامنے کتنا وحشتناک پا کہ ایک باپ اپنی 7 دن دی بیٹی کو 5 گولیاں دے نال مار دیتا ہے. اس وجہ تو جو بیٹی ہے میرا انتہائی واجب الاحترام حضور نے بحیثیت بیٹی بھی احترام کر کے رسی ہے. دنیا والوں بیٹی ذلت نہیں، بیٹی مصیبت نہیں، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ دی رحمت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مناظر دیکھنے چھ پیش آنگن بلکہ ایسے واقعات تجربتاً بھی پیش آنگن. لوگ ساڑھے کو اس طرح دے مسائل گھن کے آنگن اس طرح دے طلاقہ واقع ہوئے جو بچی پیدا کیوں کی تھی میری بیوی نے لہٰذا میں طلاق پیا دیں. بیٹی پیدا کرن دی جو پہلی اولاد بیٹی ہوگی دوسری بیٹی کیوں بیٹی پیدا کی تھی میرا سوال ہے بیٹی پیدا کرنا ماں دے واسطے چاہے یا بیٹا پیدا کرنا ماں دے واسطے چاہے باپ دے واسطے چاہے کہیں مولوی دے واسطے چاہے کہیں پیر صاحب دے واسطے چاہے تو جو فرماؤنی میری گل دے اولاد دے منا بیٹی یا بیٹا دے منا نہ کہیں والدہ دے حق واسطے چاہے نہ والد دے واسطے چاہے نہ کسی خاندان اور کسی فرد دے واسطے چاہے نہ مولوی دے واسطے چاہے نہ پیر دے واسطے چاہے. اللہ قرآن نے چاہتے یَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِنَاثَ وَيَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ دے میری مرضی ہے جے کچھ چاہواں بیٹیاں عطا کراں، میری مرضی ہے جے کچھ چاہواں بیٹے عطا کراں، میری مرضی ہے جے کچھ چاہواں روح اولادہ بیٹیاں بھی دیواں بیٹے بھی دیواں، میری مرضی ہے جے کو روح اولادہ نہ دیواں بیٹی بھی نہ دیواں بیٹا بھی نہ دیواں. اے میرا اختیار ہے میری مرضی ہے. بس بات صرف اتنا ہے میں بیٹے دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر، اگر میں بیٹیاں دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر. تیرا کم شکریہ ادا کرنا ہے، تیرا کم اعتراض کرنا نہیں ہے. اولاد نے بڑا جس اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ دی دیتی ہوئی ہر نعمت اور رحمت دے راضی ہونا تیرا اور میرا فریضہ ہے. میرے انتہائی واجب بیٹی عیب نہیں، نقص نہیں، ذلت نہیں، بیٹی خدا دی طرف رہا. دیکھو جس نبی واسطے اللہ پوری کائنات پڑھیں گے لولاک لما خلق الافلاک، پوری کائنات جس پیغمبر دی محبت اللہ پڑھائیے. اللہ اس نبی کو اس رسول کو اگر ہمیشہ رحمن والی کوئی اولاد عطا فرمائیے تو بیٹی دی شکل چاہتا فرمائیے. اللہ حالانکہ بیٹے نہیں دن حضور کو واپس کھین کے سے لیکن سیدہ جیسی رحمت بیٹی عطا کر کے نسل دا سلسلہ بیٹی جو چلا کے دنیا لے گلے سے. دنیا والوں اگر بیٹی عیب مصیبت زحمت ہوندی میں کہا اپنا رسول کو نہ دینا، بلکہ میں اللہ دے نزدیک اگر کوئی بہترین تحفہ ہے والدین واسطے تو وہ بیٹی دی رحمت ہے. اللہم صلی علی محمد. اصل پتہ ہے مسئلہ کیا؟ بیٹی پیدا ہوئے تھے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئے تھے ایسے پریشان کیوں ہوئے تھے؟ 3 چیزاں ساڑھے ذہن چاہتے ہیں. بیٹی پیدا ہوئی ہے میں
کہیں دے جہیز دے انتظام کی میں کرے سا بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ جانے معقول قسم دا ایدہ رشتہ میں کتھو لبسا ملسی یا نہ ملسی تیسرا جڑا معاشرہ جڑا چلدا پیا جڑے حالات چلدے پے معاشرے دے ہر عزت دار خوف زدہ ہوندے بیٹی جیسی اللہ رحمت میں دیندا تے پیا تے میں اس دی حفاظت کی میں کرے سا یہ دل مشکلہ ہیں لیکن اللہ دے نبی فرمائے دے گھبراہٹ دی لوڑ نہیں جس اللہ تے کو بیٹی عطا فرمائیے اس اللہ نے سارے انتظام بھی خود پیدا فرما چھوڑیں وہ پیغمبر پیا دے رسول اعظم پیا دے نبی اندر سلطان پیا دے ہی کوئی شرط ہے اس تے عمل کرنا تیرا کم ہے باقی ترائیت پریشانیاں جڑی ہیں وہ پریشان ہونے ضرورت نہیں میں حضور بھی ضامن ہاں میرا خدا بھی ضامن ہے شرط کیا ہے فرمایا تو اپنی بیٹی دی تربیت میری بیٹی زہرا دی سیرت مطابق چکر رشتے دا انتظام کرنا جہیز دا انتظام کرنا اور تیری عزت دی حفاظت کرنے والا خود خدا موجود ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے تربیت ساڑھے کل مین جڑی پریشانی مین جڑا پرابلم ہے اولاد دی خصوصاً بیٹیاں دی تربیت نہیں کریں دے بیٹی پیدا ہو گئی ہے آزاد چھوڑ دیتے نہیں معلوم بچی سکول جا رہی ہے کس لباس پہ بندی دوپٹہ ہے سر پہ یا نہیں ہے لباس پورا ہے یا لباس ادھورا توجہ فرما رہا نا میری گل ہے پھر گھر کا ماحول شاید اس طرح کا بن گیا ہے گھر چاون والا کون بھی آندے سن کوئی توجہ نہیں اے جی سوترا آگے اے جی ملیر آگے اے جی مسات آگے توجہ فرما رہے ہو بیٹی مسات نال گپاں پہ لین دیئے ملیر نال پہ لین دیئے پھفیر نال پہ لین دیئے کوئی پردے داری نہیں کوئی دھوری نہیں ایک دوسرے مسافہ بھی ہوندہ پیا ہے علیحدہ بے کے گپ شپ بھی ہوندی پیا ہے اور میرا انتہائی واجب الاحترام مجمع توجہ فرماؤں ایک سلوات پڑھیں گے مل کے باواجب بلند بھیشے اصل مسئلہ ہے سیرت اہل بیت چھوڑ دیتی ہے سیرت سیدات چھوڑ دیتی ہے میرا انتہائی واجب ہے خرچوں ماحول دی خرابی دی جو مین وجہ پڑتی ہے یہ رشتے پڑتے ہیں سوت تو کوئی پردہ نہیں جی مساعد تو کوئی پردہ نہیں جی ملیر تو کوئی پردہ نہیں یاد رکھ پیغمبر دی شریعت اور اہل بیت دی سیرت و حکم کے مطابق ہر او جوان جس ناز تیری بیٹی دا نکاح ہو سکتا ہے وہ چاہے مساعد ہے ملیر ہے پھفیر ہے کوئی بھی ہے جس نال نکاح ہو سکتا ہے اس مرد پورتے کو بیٹی دا پردہ کراؤنا واجب ہے مسئلہ یہ جس آزاد چھوڑ نہ لباس کی توجہ ہے تربیت گھر تو شروع ہو سی اور یاد رکھ تربیت پریکٹیکل شروع ہو منی اگر ماں کو پٹا سرتا نہ کرے سی تو بیٹی نو 1000 بار آکے تو پٹا کر اس کو نہیں کرنا یہ ماں ہر آئے غیرے کو بلا کے میرا مساعد دے میرا ملیر دے پردے دا خیال نہیں کریں دی تو بیٹی بھی خیال نہیں کرنا اگر ماں فاطمہ زہرا ہوئے تو بیٹی زینب عالیہ بن دی ہے توجہ فرمائیں مسئلہ تربیت ہے میرے انتہائی واجب الاحترام کسی نے ریسرچ کرنے والے جنہوں ریسرچ کی تھی امام حسن اور امام حسین تھے انگریز نے ریسرچ کی تھی اور کتاب لکھی اس آخرت ایک جملہ لکھیا اس کا کیا کائنات ہے حسن حسین جیسے بیٹے پیدا نہیں ہو سکتے بس لیکن پھر اس تحقیق کرنے تو بعد پھر کتاب لکھی اس ایک جملہ لکھیا کہ حسن حسین جیسے بیٹے پیدا ہو سکتے بات صرف اتنا ہے کہ باپ علی ابن ابی طالب جیسا ہونا چاہیے ماں فاطمہ زہرا جیسی ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اصل مسئلہ تربیت ہے سیرت زہرا کے دے وستے ہے دیکھو پیغمبر جو دروازے تین تے بی بی دا دروازہ کھٹکھٹائے نے لائق بیٹا اجازت ہے اندر آما بابا باپ اور بیٹی دے کوئی پردے نہیں ہوندے شرمندہ کیوں کر دے اجازتہ کیوں گھن دیو بسم اللہ تشریف گھننا ہے کرو فرمایا میں اکیلا نہیں میرے نال میرا صحابی بھی ہے بابا اگر تواڈے نال تواڈے صحابی پھر ٹھہر جاؤ میں پردے دا انتظام کر کے نا توجہ فرما رہے ہیں میری لائق بیٹی جڑا میرے نال صحابی وہ خط نبی نے
وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا. اور قربان ہونا مخدومہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی سیرت سے ہوتے اے سیرت کیندے واسطے تیری اور میری بیٹی واسطے تیری اور میری بہن واسطے تائیں اور میں نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو سیرت زہرا نہیں نشری تو پھر کہہ نشری ہے. مجھے مخدومہ دے بابا تیرا عمل والا صحابی نبی نہ ہے میں زہرا تا نبی نہ بحیثیت بیٹی بھی حضور سیدہ کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور صرف ایک کائنات دی ایک بیٹی مثال ہے. دیکھو پیغمبر دی بیٹی وہ عزت والی بیٹی ہے جو حضور احترام مستے کھڑے ہوتے ہیں. علی دی بیٹی وہ بیٹی ہے جو باپ نام بھی زین اب رکھا ہے باپ دی زینت بیٹی. علی کون ہے؟ زینو مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت جو میرے بھرا علی دے ذکر دینا کائنات کیا زینتاں دے ذکر دا نام علی ہے اور علی دی زینت دا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام. پھر دیکھو تیسری بیٹی امام حسین دی نا فاطمہ ہے لیکن بابا سکینہ سلید ہے. دل دا سکون دل دی ٹھنڈک دل دا چین. فرمایا آرام نہیں آنا سکون نہیں آنا اس وقت تک گھر جب تک میری بیٹی فاطمہ میرے سینے سے آ کے لیٹ نہ جائے. میں سکون سے توجہ فرما رہے ہوں. بیٹی عیب نہیں بیٹی نقص بیٹی خدا دا تحفہ ہے. بیٹی پروردگار دا احسان ہے. بیٹی خداوند کریم دی طرف نعمت ہے لیکن مسئلہ ہے تربیت. تربیت تو تربیت ہے بس وجود میرے انتہائی باز بولے. پیغمبر سارا احترام بحیثیت بیٹی بھی کرتے ہیں لیکن یہ فوراً بطول داونا ہونا اٹھ کھڑا ہونا استقبال کرنا اپنی مسنت بہاونا یہ بحیثیت بیٹی نہیں. اگر پیغمبر بحیثیت بیٹی کھڑے ہوں دے تو پھر ارباب تو سنت ہے اپنی بیٹی دے احترام مستے کھڑا ہونا. میرے انتہائی واجب الاحترام کیونکہ وقت اتنا ہے میں ایک بات کو لمحیہ پس نہیں مسئلہ ہی شارٹ لفظ سے بیان کرنا. دوسرا سوال ام المؤمنین دا حضرت عائشہ نے سوال کیا حضور پہلا سوال یاد ہے بار بار مجھ سے کیوں گھن دے ہو؟ فرمایا اذا اشتقت الى الجنت قبلت نهر فاطمہ. جنت دی خواہش پیدا ہوندی ہے بطول دا بوسہ گھننا تے جنت دی خوشبو محسوس کرنا. دوسرا سوال عائشہ دا حضور کوئی باپ اپنی بیٹی دے احترام مستے کھڑا نہیں ہوندہ لیکن جنہاں بطول آن دی تو فوراً احترام مستے کھڑے ہوندے ہو. کیوں احترام مستے کھڑے ہوندے ہو؟ تو جو فرماؤں گی میں آتا سوال نہ ہوئے اور پیغمبر اس سوال دا جواب نہ دے حتی اللہ قرآن چ پہلے اس سوال دا جواب آپ دے چکے ہیں. اللہ قرآن چ پیغمبر دے قول دی بھی گارنٹی دیتی ہے پیغمبر دے فعل دی بھی گارنٹی دیتی ہے. قول دے متعلق فرمس ما ینطق من الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میرا حبیب اس وقت تک زبان کو حرکت ہی نہیں دینا جب تک میں اللہ دی وحی نہیں آتی. یعنی میری مرضی بغیر میرا نبی بولے دائی نہیں. جو کچھ آتا ہے میرے حکم نہ رہتا ہے. اور فرمایا ایک مقام جنگ دے میدان حضور دے جنگ کیتی دشمن کو کنکر یا پتھر یا تیر مارے. اللہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرا حبیب اے پتھر اے کنکریاں یا اے تیر تائیں نہیں مارے بلکہ میں خدا نے مارے. اللہ دسے میرا نبی نہ اپنی مرضی نال بلین دے تے نہ اپنی مرضی نال کوئی کام کریں دے. بلین دے تے میرے حکم نال کوئی عمل انجام دے دے تے میرے حکم. توجہ فرماؤں یہ میرے انتہائی واجب الحترام. حالانکہ جواب پہلے اللہ دے چکا ہے کہ میرے نبی دا ہر عمل اپنا عمل نہیں میرے حکم دے نال ہے. لیکن عائشہ سوال کیتا ہے تھوڑی بیٹی آن دیئے باپ بہت احترام مستے کھڑے ہوں دے. فرمایا عائشہ جس وقت میری سیدہ بیٹی فاطمہ بطول عزرا تشریف گھن آن اللہ جبریل کو بھیجیں دے. جبریل میرے کو آن دے میرا موٹا حلا کے اللہ دا سلام پیش کر کے میں نو اللہ دا پیغام دے دے. جبریل آ دے اللہ پہ آ دے میرا حبیب جلدی احترام مستے کھڑا ہوان جو آمن والی میری کنیز بیان دی. اس وقت سیدہ آندھی حکم پروردگار ہوں دے میری کنیز پہ آندھی میرا حبیب جلدی میری کنیز دے احترام مستے کھڑا ہوا ہے. میرا انتہائی احترام پیغمبر دا مطلوب دے احترام مستے کھڑا ہونا واجب ہے.
بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا پیغمبر تے واجب ہے، کیونکہ اللہ دا جڑا حکم نبی تے جس سے کم دے متعلق آ وجے نبی تے مستحب نہیں ہونا، نبی تے واجب ہونا، لیکن نبی جڑا عمل کرتا گیا ہے نبی دا ہر عمل امت واسطے سنت بنتا گیا ہے۔ نبی مسواک مارے ایسا کہ جو سنت ہے، پیغمبر مرندے رہے انسان مارنا چاہیے، مسلمان پہ انسان پانا اس داڑھی رکھی ہوئی ایک مشت سامنے ایک مشت داڑھی رکھا سنت ہے۔ پیغمبر جڑا عمل کر دے گئے امت واسطے سنت بنتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ میری ساری تقریر دا، پیغمبر بطول دے احترام واسطے کھڑے ہوندے ہیں بحیثیت بیٹی نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر نہیں، توجہ فرماؤ، بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر نہیں، لیکن پیغمبر جڑا عمل کر دے گئے امت واسطے سنت بڑھتا گیا۔ توجہ فرماؤنی ہے، بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر نہیں، لیکن بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر ہے۔ پیغمبر جڑا عمل کر دے گئے نا امت واسطے سنت بڑھتا گیا، بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر ہے۔ وقت نہیں میں اس جملے دی وضاحت کر رہا، لیکن بغیر وضاحت کوشش کرے سا جملہ سمجھاؤں دی۔ بطول دے احترام واسطے اٹھنا کھڑا ہونا استقبال کرنا بسرت تے کرسی تے بہاؤں سنت پیغمبر ہے۔ یہ بات پیغمبر دے اسلام جو ہے نا وہ حصے تقسیم ہوئے، ایک دن اہل سنت ہے، ایک دن اہل تشیع ہے۔ ایک سنی آقا ہے، بے کشی آقا ہے۔ سنی کے قواد ہے، شیعہ کے قواد ہے۔ عمومی جڑا مفہوم معنی کتاب ہے، سنیوں قواد ہے جڑا سنت رسول اللہ تے عمل کرے، وہ کو اہل سنت ہے۔ جڑا علی مولانا محبت و عقیدت رکھتے وہ شیعہ ہے۔ بات پیغمبر دے دو گروپ ہے، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے۔ سنی اہل سنت پیغمبر دے سنت دے عمل کرنے والا، شیعہ امیر المومنین دی ولایت و محبت رکھنے والا۔ توجہ فرماؤ، اگر پیغمبر دی سنت دے عمل کرنے والے کو سنی آدم تو بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر ہے۔ توجہ فرماؤ، پیغمبر دی سنت دے عمل کرنے والے کو اہل سنت آدم بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر ہے۔ بی بی دربار گئی، کیوں گئی؟ جی حق ہی نہ گئی، یہ حق بڑھتا ہے یا نہ بڑھتا ہے بحث ہے، یہ مقدمہ ثانی حق بڑھتا ہے یا نہ بڑھتا ہے۔ پہلے کہ بی بی دربار آئی، میں آیا، قبلہ صاحب محمد حسین صاحب نے دروازے تے استقبال کیتے، کمرے چ آ کے بہائے، پانی پیش کیتے نے، چائے پیش کیتی نے۔ ہن میں آگو کیوں آیا؟ مجلس پڑھنے واسطے آیا، جب ٹائم ملیا میں پڑھتا پیا۔ پہلا ہے احترام، جدن آمن والا ہے وہ احترام واجب ہے، وہ کو بٹھامنا واجب ہے، وہ کو پانی پوچھنا ضرورت ہے۔ جو فرما اکرم الضیف ولو کان کافرا، تیرے کو کافر بھی ٹورائے وہ احترام بھی واجب ہے۔ بی بی آئی، اس تو بعد کافی دیر بعد پوچھن لے، پوچھا کیوں ہوئی؟ بی بی آکھا میں حق گننا ہی ہوں، اس کے نہیں بڑھتے۔ مقدمہ ثانی، مقدمہ اول ہے کہ بی بی آئی ہے، بی بی آئی جو ہے تے بی بی دا احترام تا بڑھتا ہے نا۔ تو جو فرما اگر ایک آمن والے کافر دا احترام بڑھتا ہے تو بطولتا ہو ہے جن دا احترام پیغمبر کرندہ ہے۔ سنت پیغمبر دیو ہے نا، جو بطول آوے تو فوراً احترام واسطے کھڑا ہونا ہے۔ میرا سوال ہے، بی بی دربار جس ملے آئی ہے، کتنے لوگ احترام واسطے کھڑے ہوئے؟ کتنا لوگاں بی بی دا احترام کیتا ہے؟ کتنے لوگاں بی بی دا استقبال کیتا ہے؟ کتنی لوگاں بی بی کو کرسی پیش کی تھی؟ وجہ فرما رہے ہو یار، حق بڑھتا ہے یا نہ بڑھتا تو گالی بات دی ہے نا، وہ تو گالی بات دی ہے، بڑھتا ہے یا نہ بڑھتا۔ پہلی گالتے ہے جو سنت پیغمبر ہے، بطول آوے تو احترام واسطے بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دا استقبال بھی کرائے، وہ کو کرسی بھی پیش کرائے، سنت پیغمبر ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کتنے لوگ اٹھے؟ میری تحقیق ہے پیغمبر دی دھی دربار آئی ہے، کوئی احترام واسطے کھڑا نہیں ہوا ہے، کہیں زہرا کو کرسی نہیں دیتی۔ اور میرے علاقے دے شرفاء 3.5 گھنٹے حسین دی ماں کھڑی رہے۔ شریف تشریف فرماؤ، یہ میری بی بی آوے ہے نا،
جو ہی آوے ہاتھ فوراً حضور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں چوڑ کے استقبال کرنے ہیں فوراً مسند تے کرسی تے بہنے ہیں جن مطلب ہے کہ بی بی 5 منٹ بھی کھڑی ہومر دی آدھی نہ ہی میں دسو جڑا بندہ 5 منٹ کھڑا ہومر دا آدھی نہ ہوئے تے وہ 3.5 گھنٹے کھڑنا پہ ہوئے وہ دی کیڑی حالت ہوندی ہے رب اکبر دی قسم پسول دے پیران تے ورم آ گئے ہیں زہرا ایک پیر چیندی ہے بیا پیر رکھیں دی ہے اور رو رو کے کھڑی آ دیا چاچا سلمان میں تھک بھئی چاچا میں اتنی دیر کھڑن دی آدھی نہیں چاچا میرے پیران تے ورم آ وقت پوچھا گیا یہ بھی آدھی میں حق ہی نڑائیاں جڑا جواب ملے نا سو جواب پڑھ نہیں سکتے جرت نہیں ہے زبان کو جواب کو پڑھے اصلا احترام دا جملہ کنایتاً جملہ یوں آتے ہیں جو آکھن والے آنکھیں زہرا تو مسئلے تو بھول گئی لیکن رب اکبر دی قسم جواب اے نہ ہے جواب پڑھا ہو کہا میری جرت نہیں میں پڑھا لیکن بی بی بات اس گل دا جڑا جواب لیتا ہے نا بی بی دے جواب دے جو جملہ آوے دے بی بی جی میں کہا کہ نہیں تیرے حق نہیں بڑھدا مسئلہ تو بھول گئی ہے نا ایک ہاتھ رکھے حسن دے سر دے دو ہاتھ حسین دے سر تے رکھے حسین دی ماں رو کے آدیا میں کو پتران دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولے دی بھائی اجرکم اللہ میں کو پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی دی ہے میں سچ لے دی اجرکم اللہ پتران دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں اللہ درجات بلند کرے میرے استاد مرحوم حافظ محمد حسنین نقوی دے وہ ایک جملہ پڑھتے ہونے ہیں اور میں نے انہیں دعا منگی کر شاہ قدر والی چیز قدردان دے سامنے آ یوسف کو بھراما بیچا 18 درہم دا 18 درہم یوسف دی قیمت نہیں توہین ہے پر میں نرجے وکن والا یوسف ہاں بیچن والا یعقوب ہوئے ہاں گھنن والی زلیخہ ہوئے ہاں یوسف دی قیمت دا پتہ لگیا او حمزہ علی اور میرے علاقے دے شرفاء حسین دی اممہ گئی ہے دربار اے جی میں منگن علی بطول آئی آج ممبر تے رسول بیٹھا ہوئے ہاں پتہ لگیا زہرا کائنات گھن کے رہنی ہے یا پاسے تے ہچ رکھ بیٹھے ہوئے آدم دربار چو خالی والی صرف دربار چو خالی والا میں آج شاید وقت اتنا لکھ نہ ہوئے ہاں لیکن ہوئے دی تہیاں گا لے خالی بھی والی ہے تے گھر بھی لٹ کی تھے بس صرف گھر لٹے نہ وقت درد نہ صرف لٹیندے نہیں رہے بچون کو مریندے ہی رہے بعض آدم ست بنی ہاں بابے کٹھوریاں ہویا جو گھر کو بھا لگی ہے تے گھر لٹے دے بعض آدم چوتھا دن ہاں بعض آدم تیسرا دن ہاں ایک راوی روایت کرے لے عرب دا دستورا جس گھر دے فوت کی ہو بنیا 3 دن کھانا نہیں پکتا ہمسائے رشتہ دار کھانا چاہ کے نہ دے ہن چولہا نہیں جلدا ہو کھانا ہمسائے رشتہ دار دے ہن تریشا دی ہاں تے چٹا دی زہرا دے گھر تو دھواں اٹھائے آدھے میرے دل میں خیال پیدا ہوئی عرب دا رواج ختم ہو گیا ہے لوگ آج بطول کو کھانا نہیں دیتا آج بطول خود چولہا جلا کے خود کھانا پہ پکیں دی آدھے میں غصے دے عالم میں دوڑنا ہویا آیا آدھے مر گیا ہوا ہے منظر نہ دیکھا زہرا دا چولہا نہیں زہرا دا دروازہ جلدا پیا زہرا دا وین پیا دلوا محمد کے گھرنے سیدہ سے دروازے دستک ہوئیے علی و بطول اکٹھے بیٹھے سوال باز بچے کریں دیں علی کیوں دروازے تے نہیں گیا بطول کیوں گئی ہے کٹھے بیٹھے ہیں علی و بطول علی اٹھائے میں آپ دروازے تے میں نہ جملہ سمجھے ہوں میری مختومہ علی کو بہا کیا دے تو بہے میں آپ بہ دیا میں جو محمد دی دیا میرا ضرور حیاء کرے سے میں جو نبی دی دیا نہ میرا حیاء ضرور کرنا ہے جو ہی دروازے تھے میرا بابا رکھو ہے دا بھی بیس نیت نہ لئیے میرا احترام ہو سی میرا حیاء ہو سی آمن والا کیوے ہے علی کو گرفتار کرنا ہے قربان منہ میری بی بی دی غربت دی انتہا ہے
رو کیا دی امر والا تیری منت کرنی اللہ دی کائنات چپات خدا دے مڈا ہکو سہارا علی بی بی آدھے میرے بھیرا کوئی نہیں میری بہنہ کوئی نہیں منت لا میرے علی نو گرفتار نہ یادن جی علی نہ آیا دروازے بھال آنے سے بی بی آدھی موں گھر کو بھالے سے جس گھر رج پتول رہنی جس گھر رج حسنین رہنی جس گھر رج زینب کلثوم رہنی نہیں آدھے کوئی پیارا ہوئے شریف و غیور و شبلی نعمانی تا وکالت کی تھی آدھے دروازے تے آئے ضرور دھمکی ضرور دیتی نے دروازہ جلایا کوئی نے میں آدھا شبلی نعمانی ہی گلازے واسطے میں من گھننا جو دھمکی آئیے دشا دھمکی کے کو کھڑا دے دائے اے ہوا بچولے جدا میں نبی کھڑا ہوئے نا چم دیا نہ چھکدا بچول مسند سے بہنا جتنی دیر بیٹھی رہے نبی کھڑا رہے اجرکم اللہ شبلی میں من گننا ایک لحظے واسطے جو دھمکی آئی اے نشا دھمکی کیڑے دروازے تے کھڑا دینا ہے یہ دروازہ ہے جتنے نبی آکے رکوائیں دادا بچڑا زہرا میں کوئی اجازت ہے میں اندر آوا بی بی آدھی بابا پیو دے دھیدے پھرتے تے نہیں ہونے روک کیوں ہے نہیں اندر لنگا اور روک کے فرماویلا میں دنیا کو نشے نوتا ہے او دروازے جچھا میں نبی کو رکھنا پھیوے او دروازے جس کے اندر میں نبی بھی اجازت بغیر نہیں میں روئے دی اگل دھمکی کوئی نائی دروازے لبھا لئی لے ہم لے دروازے لبھا دا لگنا پچھو پچھنا دی دیوار گجل ہویا دروازہ درمیان لبید دھی آر والے دروازے میں دھکا مارے چلتا دروازہ حسین دی مات آئے شرف دروازہ لئی لے دیا دو گرم میں خواب پہلے چاہ لگئے پسلی اجوٹ گئے زمین کے چھوڑ گئے اکر باری بابا میری پسلی اجوٹ گئے اجرکم اللہ اکر باری بابا میری پسلی اجوٹ گئے فضا میں کوئی سہارا دے میرا موشن بھری گئے اندر داخل ہو گئے ایک جملہ ہو رہا حسرت نہ پڑھنا چاہتا علی دے گلے جوانی کے رسی پائی نے گھسیٹ کے گھلنا ہے چاہے میرے علی دے گلے رسی ڈٹھی ہے سب پہلو دا درد پھول گئے موشن دی شہادت بھول گئی ہے جلدی لال اٹھئے علی دے کمر بند جہاں چھپا سے رو گیا کہ تیری ملت کرے دیا چھوڑ دے میری زینب کھڑی ہوگی بی بی دے چھوڑ دے میرے پترے کو چپ کرے او میری زینب دبال علی القوم الظالمین ماشاءاللہ ذکر مصیبت سیدہ زہرا بیان فرما رہے تھے علی جناب مولانا سید صابر حسین کاظمی صاحب اب میں دعوت خطاب دوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے علی جناب مولانا محمد اسماعیل خان صاحب امام جمعہ والجماعت خانگاہ ڈوما وہ مختصر وقت کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ آج کی پہلی نشست کے آخری خطیب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ محمد باقر گھلو صاحب جامعۃ المنتظر لاہور برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات دعا ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن